السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع نہایت خوبصورت اور دلکش علاقوں پر مشتمل گلگت بلتستان 72,971 مربع کلومیٹر رقبہ پر مشتمل ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 4,000 سے 25,000 فیٹ تک بلندی پر واقع ہے۔ یہ 3 ڈویژن پر مشتمل ہے: بلتستان، دیا میر اور گلگت۔ بلتستان ڈویژن میں ضلع اسکردو، شگر، کھرمنگ اور گانچے شامل ہیں۔ گلگت ڈویژن میں ضلع گلگت، غزر، ہنزا اور نگر شامل ہیں، جبکہ دیا میر ڈویژن میں ضلع داریل، تانگیر، استور اور دیا میر شامل ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چین، جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر، جنوب میں آزاد کشمیر اور مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ یہ خطہ بلند و بالا اور دیوقامت پہاڑوں، بلند چوٹیوں، لمبے گلیشیروں اور دشوارگزار دروں کی بدولت بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، اور یہ سب سیاحوں، سیاستدانوں اور کوہ پیماؤں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی 3 بلند ترین اور دشوارگزار عظیم پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آپس میں ملتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتہائی شمال میں 7 مرتفع پامیر واقع ہے، اور پامیر کے بعد دیوسائی کا میدان ہے جو ایشیا کا دوسرا بلند ترین 7 مرتفع ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اسی خطے میں واقع ہے۔ نانگا پربت اور راکاپوشی پہاڑی چوٹیاں بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر سیاچن، ہسپر اور بیافو بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ ناظرین، اس خطے میں کئی اہم درے واقع ہیں، جن میں بابو سر ٹاپ، برزل، کمری، قراقرم، مستاغ، بادشاہ، ہسپر، ہنجراب، شمشال، کرمبر اور بروغل و شندور اہم جغرافیائی حیثیت کے حامل ہیں۔ گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں، دریاؤں، ندی نالوں، جنگلات اور گلیشیروں کے علاوہ قدرت نے ان علاقوں کو خوبصورت وادیوں اور جھیلوں سے بھی نوازا ہے۔ ان میں کچورا جھیل، ستپارا، نلتر، شندور، دیوسائی، شنگریلا، پھنڈر، راما، گدئی، سرکون اور گلمت کی مشہور جھیلیں قابل ذکر ہیں۔ اہم دریاؤں میں دریائے سندھ، شیوک، شگر، استور، ہنزا اور گلگت شامل ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے بہت سے مقامات پر ٹھنڈے اور گرم پانی کے چشمے ابلتے ہیں، جن کا پانی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے بطور علاج استعمال کرتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کی زبان کی بات کی جائے تو یہاں بلتی، گوجری، شینا، وہی، بروشکی، کھوار، ڈوماکی اور دفتری اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کے دوسرے پہاڑی علاقوں کی طرح گلگت بلتستان بھی اپنے مخصوص قسم کے میوجات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی مشہور میوجات میں توت، خوبانی، انگور، چیری، ناشپاتی، انار، بادام، آلو بخارا اور انجیر و اخروٹ شامل ہے۔ ان میں انگور، خوبانی، توت اور انجیر کے پھل خشک کر کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گلگت اور ملحقہ علاقے کبھی دردستان اور کبھی بلورستان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان علاقوں کی کوئی قدیم و مستند تاریخ تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہے، بلکہ یہاں کی تاریخ قصہ کہانیوں کی شکل میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی آ رہی ہیں، اور ان کہانیوں میں دیومالائی عنصر اور افسانوی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ ناظرین، انہیں مستند تاریخی حیثیت نہیں دی جا سکتی، البتہ
گلگت اور ملحقہ علاقوں کی سیاسی تاریخ 8ویں صدی میں اس وقت شروع ہوئی جب عربوں نے وسطی ایشیا میں پیش قدمی شروع کی۔ مزید تاریخی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 5ویں صدی عیسوی سے پہلے ان علاقوں میں دردیسا نامی حکومت تھی۔ 5ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے درمیان بلور کے نام سے ایک سلطنت قائم ہوئی جن پر چینیوں اور تبتیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور چین اور تبتی فوجوں کے درمیان اس پر ایک بڑی جنگ بھی چھڑ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی بعید میں گلگت و ملحقہ علاقوں کے سابق حکمران ہندو مذہب کے پیروکار تھے جن کو را کہا جاتا تھا۔ ان میں شری بدھت بدھ مذہب کا آخری را تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ایک مسلمان مہم جو آذر جمشید نے ہلاک کر دیا تھا۔ ناظرین، آذر جمشید کے نام میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی مورخ اسے شمشیر کا نام دیتے ہیں اور کئی اسے آذر جمشید۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، شری بدھت ایک ظالم حکمران تھا اور یہاں کی رعایا اس کے ظلم سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اسی اثناء میں آذر جمشید نامی ایک شخص نے یہاں کی عوام کو اس ظالم و جابر حکمران سے نجات دلائی۔ آذر جمشید نے شری بدھت کے قریبی وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر اور شری بدھت کی نیک سیرت بیٹی جس کا نام نوربخت تھا سے شادی کر کے اسے بھی اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ نوربخت اپنے باپ شری بدھت کے بالکل برعکس تھی۔ وہ حسن جمال کا پیکر بھی تھی، بے حد رحم دل، خدا ترس اور صاحب کردار تھی۔ وہ اپنے ظالم باپ سے سخت نفرت کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ شری بدھت کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اس کے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ تھی۔ ناظرین، آذر جمشید، اس کی بیوی نوربخت اور وزیروں مشیروں نے مل کر شری بدھت کو موت کے گھاٹ اتارا اور آذر جمشید کی تخت نشینی ہو گئی۔ آذر جمشید نے ایک نئے خاندان ترخان کی بنیاد ڈالی اور اس خاندان کا مورث اعلیٰ بنا۔ ترخان خاندان نے صدیوں تک گلگت میں حکمرانی کی۔ اس دوران گلگت اور مضافات میں مختلف راجاؤں کی حکومت رہی اور چین، ترکستان، بلتستان، لداخ، تبت، کشمیر اور بدخشاں کے ساتھ گلگت کے تجارتی روابط استوار رہے۔ ناظرین، ترخان خاندان کی حکومت کے زوال کے بعد گلگت حملہ آوروں کے لیے جولانگاہ بن گیا۔ سکھ ڈوگرا فوج یہاں وارد ہو گئی اور کریم خان نے انہی کی سرپرستی میں 1882 سے 1851 تک اپنی حکومت قائم کی۔ 1852 میں گوہریامان نے راجہ ہنزا اور داریل قوم کو ساتھ ملایا اور ڈوگرا فوج کو شکست دے کر گلگت کو فتح کر لیا۔ 1960 میں کرنل ڈیوی سنگھ کی قیادت میں ڈوگروں کی ایک مضبوط فوج گلگت میں آئی۔ چونکہ اسی سال گوہریامان نے وفات پائی اور اس لیے ان حملہ آوروں نے آسانی سے گلگت حاصل کر لیا۔ ڈوگروں کا یہ دور لوگوں کے لیے مصائب و آلام کا دور رہا۔ 1877 میں انگریزوں نے مہاراجہ کی اجازت سے گلگت میں اپنی ایجنسی قائم کر دی اور اب انگریز اور ڈوگرے گلگت پر مشترکہ حکمرانی کرنے لگے۔ ناظرین، 1947 میں جب برصغیر میں برطانوی راج کا سورج غروب ہوا اور برصغیر دو آزاد مملکتوں پاکستان اور بھارت میں منقسم ہوا تو ہند کی برطانوی حکومت نے گلگت کو مہاراجہ کی تحویل میں دے دیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کا بھارت کے ساتھ جب الحاق کیا تو یہ الحاق یہاں کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہاں کے لوگ مہاراجہ کی غلامی کے بندھن توڑ
توڑنے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر لڑے اور 1 نومبر 1947 کو گلگت و ملحقہ علاقے آزاد کروا دیے۔ 1 نومبر 1947 سے لے کر 15 نومبر 1947 تک یہ علاقہ مقامی لوگوں کی جمہوری کونسل کی تحویل میں تھا، جس کا صدر شاہ رئیس خان تھا۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان کے نمائندے سردار محمد عالم خان نے گلگت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ناظرین، آزادی کے بعد اس علاقے کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی علی شاہ گلگت کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 2020 میں عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کر دیا، مگر ہوا کچھ یوں کہ 2022 میں تحریک انصاف کی مرکزی حکومت ختم ہو گئی۔ اس طرح نہ ہی اسے صوبے کا درجہ ملا اور نہ ہی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملی۔ امید ہے آنے والے وقت میں اس خطے کو آئینی صوبے کا درجہ مل جائے گا اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی مل جائے گی۔ اس وقت گلگت بلتستان 14 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں 5 بلتستان میں، 5 گلگت اور 4 دیا میر کے اضلاع ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو گلگت بلتستان سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں گلگت بلتستان کے تمام علاقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلیے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔